بائبل لیسن نمبر 43 سبق 43 خاندان کے اندر جنسی تعلقات مقصد ہیلو اور اچھا دن یہ بائبل بارڈ ہے سبق یہ وہ مقام ہے جہاں ہم آج ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ بائبل خاندان کے اندر جنسی تعلقات کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ بحث حصہ دوم، خاندان کے اندر بڑا ہوا یا شادی سے باہر جنسی تعلقات، جیسا کہ سبق 42 جنس اور شادی میں بیان کیا گیا ہے۔ خدا نے شادی کے اندر جنسی سرگرمی کے بارے میں کوئی اصول نہیں بنائے ہیں۔ اس نے خاندان اور وسیع خاندان کے اندر جنسی تعلقات کے بارے میں اصول بنائے ہیں۔ ان اصولوں کی وجہ سے واضح طور پر بیان کی گئی ہے جن غیر قوموں کو عبرانی قوم کنعان کی سرزمین میں تبدیل کرنے جا رہی تھی، وہ سب اس سبق میں فراہم کی گئی آیات میں بیان کردہ سرگرمیوں کے ساتھ استعمال ہوگی۔ خدا اور قدیم عبرانیوں کے درمیان معاہدے کی وجہ عبرانیوں کے طرز زندگی کے لیے خدا کے قوانین نے ان کے طریقوں کو دنیا کی ہر دوسری قوم کے طریقوں سے مختلف بنا دیا۔ خدا موسیٰ سے اپنے لوگوں قدیم عبرانیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ خروج 19 باب 5 اور 6 آیت۔ اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کہانوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ ان ہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ تبصرہ: خدا کے ساتھ اسرائیل کا جنسی تعلق سے کیا تعلق ہے؟ جنس کے بارے میں جو احکام اسرائیل کو دیے گئے تھے وہ کسی دوسری قوم کو نہیں دیے گئے تھے۔ احکام یہ تھے کہ عبرانی خاندان کے رویے کو خدا کی فطرت کے مطابق لایا جائے۔ دوسری قوموں نے خاندان میں جنسی تعلقات کے بارے میں جو کچھ کیا اس سے خدا ناراض تھا۔ ان کی بے حیائی نے اس کی مقدس فطرت کو ٹھیس پہنچائی، اس لیے اس کے حکموں کی تعمیل نے عبرانیوں کے طرز عمل کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا اور ان کے طرز زندگی کو ان کے طرز زندگی سے مختلف بنا دیا۔ وہ قومیں جو دوسرے خداؤں کی پیروی کرتی ہیں، بائبل سکھاتی ہے کہ لکھا ہے، میں اب تمہارا خدا ہوں۔ آپ عبرانیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ وہ مصر میں کرتے ہیں۔ ملک کنعان میں جہاں میں تم کو لا رہا ہوں ان کے طریقوں پر عمل نہ کرنا۔ تم کو میرے قوانین کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص ان کی اطاعت کرتا ہے وہ ان کے ذریعے زندہ رہے گا۔ میں رب ہوں۔ کوئی بھی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ اپنی ماں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر کے اپنے باپ کی بے عزتی نہ کرو۔ اپنے باپ کی بیوی سے جنسی تعلق نہ رکھو۔ اپنی بہن یا اپنی ماں کی بیٹی سے جنسی تعلق نہ رکھو۔ اپنے بیٹے کی بیٹی یا اپنی بیٹی کی بیٹی سے جنسی تعلق نہ رکھو۔ اپنے باپ کی بہن سے مباشرت نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ اپنی ماں کی بہن سے مباشرت نہ کرو، وہ تمہاری خالہ ہے۔ اپنے باپ کے بھائی کی بیوی کے پاس جا کر اس کی بے عزتی نہ کرو۔ اپنی بہو سے جنسی تعلقات مت رکھو۔ عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے ساتھ مباشرت نہ کر۔ اپنی بیوی کی بہن کے رہتے ہوئے اس کے ساتھ جنسی تعلق نہ رکھو، وغیرہ۔ یہ بات تمام سامعین پر واضح رہے کہ شادی کے اندر جنسی تعلقات کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہاں خاندان کے دوسرے افراد کے درمیان جنسی تعلق ممنوع ہے۔ خلاصہ: انسان سیکس کو پسند کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ خاندان کے افراد عام طور پر کسی فرد کے لیے کسی اور کے مقابلے میں زیادہ دستیاب ہوتے ہیں، اس سرزمین میں رہنے والی قوموں میں جہاں قدیم عبرانیوں کو بھیجا گیا تھا اس قسم کی جنس بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ بحیثیت قوم، عبرانیوں نے بائبل کے خدا کی طرف سے دیے گئے تمام قوانین پر عمل کرنے پر اتفاق کیا۔ خدا کے ساتھ اس خاص تعلق کے حامل لوگوں کے طور پر ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی طرح برتاؤ یا زندگی نہ گزاریں جیسا کہ دوسری قوموں میں کرتے ہیں۔ یورپ اور دنیا میں مسیحیت کے نفاذ کے بعد سے
قدیم عبرانیوں کی اخلاقیات نے اکثر سابقہ مقامی ثقافت کی جگہ لے لی ہے۔ قدیم عبرانیوں کے دیے گئے خدا کے قوانین کی طرف سے مطلوبہ اخلاقیات، جن میں جنسی ممانعتیں بھی شامل ہیں، اکثر مسیحیوں کی طرف سے دوبارہ اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جنسی رویے کو اس لحاظ سے بیان کرتا ہے جو خدا کو خوش یا ناراض کرتی ہے۔ کچھ ثقافتوں میں غیر سوالیہ رویہ ہے کہ خاندان کے افراد کے درمیان جنسی تعلقات غلط ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کیوں۔ اکثر بائبل کے متن سے متفقہ ہونے کے لیے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ خاندان کے افراد کے درمیان جنسی تعلقات کے بارے میں ثقافتی تعلقات بھی بائبل اور قدیم عبرانیوں سے نکلتے ہیں۔ نتیجہ، بائبل کے ناقدین بہت سے موضوعات کے بارے میں بائبل کی تعلیمات کے بارے میں بہت سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ جدید سائنس اور جیناتی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ جب خاندان کے قریبی افراد کے درمیان تفریح کے لیے جنسی تعلقات حمل کا باعث بنتے ہیں تو اس طرح حاملہ ہونے والے بچوں کو جینیاتی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بائبل ہمیں عام طور پر بتاتی ہے کہ خدا کے قوانین حفاظتی اور اچھے ہیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے عمل کریں، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے اس کی تائید کرنے کے لیے دلیلیں غیر ضروری ہیں۔ یہ کلیدی ہے، کیا ہم اندھی اطاعت کے ساتھ، خوف کے ساتھ خدا کی اطاعت کرتے ہیں، یا کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی محبت پر بھروسہ ہے؟ یہاں تک کہ جدید دور میں جب ہمارے پاس اکثر انسانی اختیار پر عدم اعتماد کرنے کی وجہ ہوتی ہے تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، جیسا کہ یسوع نے کہا، متی 11 باب اس کی 29 اور 30 آیت، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ نتیجہ، یہ بائبل باٹ کے کام کرنے کا طریقہ ہے: مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلف شار نہیں۔ بائبل باٹ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔